اندر سے مدینے کے اندر موجود ہیں ہی آلریڈی. کیا مشکل ہے؟ مدینے کو اتنی بڑی بستی ہے، 1 منٹ کے اندر فیصلہ کر لیتے، لیکن نہیں ہوا. ان میں سے اکثر نے جو تھے انہوں نے کہا نہیں میں نہیں تیار، میں نہیں تیار، میں نہیں تیار، دوسرے کا حق میں دے دیا. لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اتنی محنت کی ہے اس تعلق سے کہ صاحب ہر طبقے میں جا کر کے مدینے کے اور ان سے ذاتی طور پر رائے لی. جس طرح آج کل جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ صاحب سی بی اے نے جو ہے وہ رائے شماری کی ہے کسی ایک مسئلے پر، اے بی سی نے کی ہے، فلانے نے کی ہے. عمر عبد الرحمن ابن عوف نے یہی کام کیا کہ مدینہ منورہ کے بسنے والوں میں ہر طبقے کے اندر جا کر کے انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی لوگوں کی رائے کس کے بارے میں کیا ہے. عثمان غنی کے بارے میں رائے کیا ہے، علی ابن ابی طالب کے بارے میں رائے کیا ہے. اور جب عبد الرحمن ابن عوف کو، جو خود حالانکہ ان لوگوں میں ہیں جن کا نام عمر ابن الخطاب نے لے دیا تھا کہ اس کو بھی امیر بنا سکتے ہیں، لیکن اپنی عمارت چھوڑ دی، اپنا نام واپس لے لیا، وڈرا کر لیا. اور اب یہ نہیں کہ وڈرا کر لیا تو بس ہم بہت اچھے ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ کہ مسئلہ ہے لوگوں کا، مسئلہ ہے امانت کا، تو محنت کرتے پھر رہے. اور جب معلوم ہوا کہ لوگوں کی اکثریت کی رائے عثمان کے بارے میں ہے زیادہ اچھی، آ کر کہہ دیا کہ عثمان غنی جو ہیں وہ خلافت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں. اور کوئی رائے خلاف پھر اس کے بعد نہیں آئی. حالانکہ نہ کوئی فوج تھی، نہ کوئی بندوق تھی، نہ کوئی رائفل تھی، نہ کوئی زور زبردستی تھی، نہ کوئی ڈنڈا تھا، نہ لاٹھی تھی کہ جیسا ہمارے ملکوں کے اندر ہوتا ہے کہ صاحب کسی کو اگر سلیکشن کسی کا انتخاب ہو رہا ہو تو ڈنڈے لاٹھیاں لے کھڑ جاتے 2 ووٹ، بلکہ اور تو اور اس کو بھی ضرورت نہیں، خود ہی بنا کر کے ووٹ کی تھیلی اس میں ڈال دیتے ہیں سب کی طرف سے. یہ کام عبد الرحمن ابن عوف نے نہیں کیا. سب کا اطمینان رہا کہ واقعی عثمان جو ہیں رضی اللہ عنہ اس کے مستحق ہیں. اب آپ بتائیے کہ جب اس آدمی کا انتخاب کر لیں کہ جو اس کا مستحق ہے، انتخاب کرنے والوں کو کتنا چین اور سکون نہیں ملے گا. اس کے بعد آرام سے جا کے سو گئے سب، صحیح آدمی کا انتخاب ہم نے کر لیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عمر ابن الخطاب کی باڈی موجود ہے، ڈیڈ باڈی، اس کے دفن کرنا ہے. اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا بھی انتخاب ہے، لیکن اس کو بھی یہ نہیں کہ بھائی ڈیڈ باڈی ہے جلدی کرو جلدی کرو، کب تک دفن کریں گے آخر جلدی انتخاب کر لو. نہیں، جتنا اہم ان کا دفن ہے اتنا ہی اہم جو ہے خلافت کا انتخاب ہے، اور خلافت کا انتخاب اس صحیح طریقے پر ہونا چاہیے. یہ ہے مسئلہ. جبھی تو خیر کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا ہے اور اس کے بعد والا زمانہ جو میرے بعد آ رہا ہے. اسی لیے تو تھا بہترین زمانہ، اعمال نے بہترین زمانے کو بہترین کیا تھا. ورنہ اللہ میاں نے تھوڑی کہ یہ کیلنڈر کا فلانا سال بہت اچھا ہے اور کیلنڈر کا فلاں سال بڑا خراب ہے. اللہ میاں کی طرف سے نہیں یہ تقسیم، یہ تو ہم کرتے ہیں. تو وہ خیر کا زمانہ تھا. صحیح آدمی کا انتخاب نہایت ضروری ہے. تو اب جب وہ انتخاب ہو جائے تو پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ عدل اور انصاف سے، اور جب صحیح آدمی ہوگا تو انشاءاللہ وہ عدل سے کام لے گا. سمجھ میں آیا؟ تو پہلا مسئلہ اسی لیے انتخاب کے مسئلے کو پہلے لائے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے مسئلے کو نمبر 2 پر لائیں، کیونکہ اگر وہ آدمی صحیح ہے تو فیصلہ امید ہے کہ عدل ہی کے ساتھ کرے گا. تو اس لحاظ سے یہ آیت ہر زمانے کے اندر بہت اہم ہے اور ہر ملک میں اور ہر جگہ اہم ہے اور ہر شعبہ زندگی میں اہم ہے. آگے فرماتے ان اللہ کان سمیعا بصیرا. ایک تو یہ کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بہترین نصیحت اللہ کر رہے ہیں تم کو اس بات. دوسرا یہ کہ اللہ سننے والے دیکھنے والے ہیں. جواب دینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جو کر لیا اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کون جانے کہ ہم نے انتخاب کسی کا رشتہ داری کی بنیاد پر کیا تھا یا اس کی اہلیت کی بنیاد پر. فرمایا اللہ دیکھنے والے سننے والے. ہاں فقہاء ایک بات اور کہتے ہیں، وہ یہ اگر اہلیت میں مساوی ہیں، برابر ہیں،
اگر اس صورت میں ہم اس کی رعایت کر لیں، بھائی جب دونوں اہل ہیں تو کیوں نہ اپنے مثال کے طور پر اپنے تعلق کے آدمی کا انتخاب کر لیں، کیا برائی ہے؟ تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ اصل بیس وہ نہیں ہونی چاہیے، اصل بیس اہلیت ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ الگ لائے ہیں اور رسول کی اطاعت کے لیے بھی اطیعوا کا لفظ الگ لائے ہیں، اور کہیں کہیں قرآن شریف میں اطیعوا اللہ والرسول کا لفظ آیا۔ ایک دفعہ اطیعوا، اطاعت کرو، فالو کرو، تعمیل کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہاں الگ الگ لفظ آئے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، دو مرتبہ اطیعوا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں حکمت ہے، اللہ کا کلام ہے تو حکمت سے لبریز۔ جہاں اطیعوا اللہ والرسول کہا گیا، لفظ ایک مرتبہ اطاعت کا لائے ہیں، تو وہاں تو بتانا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے جو رسول کی اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے بغیر نہیں، یہ ایک دوسرے میں مرج ہوئی بھی ہیں۔ جیسے آگے بھی آیت آئے گی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جیسے اللہ پر ایمان رسول پر ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص 1000 مرتبہ نہیں، ایک 100,000 نہیں بلکہ 1 ملین ٹائم بھی لا الہ الا اللہ کہتا رہے، اس کو مومن نہیں کہیں گے جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی۔ تو وہاں تو یہ بتانا ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہاں بتانا یہ کہ صاحب جب اللہ کی اطاعت مقصود ہے تو کوئی شخص کہنے لگے کہ بس ھذا کتاب اللہ یکفینا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے اور ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، غلط ہوگا۔ بلکہ یہ کہ رسول اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، چاہے اس کا حکم قرآن میں ہو یا اس کا دیا ہوا حکم قرآن میں نہ ہو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ کچھ لوگ آرام سے تکیے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے بس ہمارے لیے تو کتاب اللہ کافی ہے۔ خوب سن لو، میں نے کچھ چیزوں کو حلال اور وہ حرام کیا ہے اور وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کتاب اللہ میں کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ جیسے مثلا پالتو گدھوں کا گوشت آپ نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے۔ اب قرآن شریف کھول کے دیکھ لیجئے کہیں بھی یہ اس کا مسئلہ موجود نہیں ہے۔ تو جو صرف قرآن کو لینا چاہتے ہیں اور کلام رسول اور احکام رسول جو قرآن سے ہٹ کر الگ ہیں ان کو نہیں لینا چاہتے تو کیا گدھے کا گوشت کھائیں گے؟ ان کے پاس کیا دلیل ہوگی گدھے کا گوشت حرام ہونے کی؟ تو اس لیے اللہ کی اطاعت جس طرح سے مستقلاً کی جائے کسی کنڈیشن کے بغیر، اسی طرح سے رسول اللہ کی اطاعت بھی مستقلاً ہوگی اور کسی کنڈیشن کے بغیر ہوگی۔ تو قرآن جس طرح سے بیس ہے شریعت کی، اسی طرح سے حدیث رسول بھی بیس ہے شریعت کی، صرف قرآن نہیں، یہ ہے بنیاد۔ اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا، دونوں جو ہیں۔ اسی لیے تمام علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ کی جو یوں کہیے کہ سورس ہے، اس میں دو بالکل ایکول پوزیشن رکھنے والے سورس کیا ہیں؟ کتاب اللہ اینڈ سنت رسول اللہ، ایکولی۔ اگر ہم کو کوئی چیز قرآن میں مل جائے
ٹھیک ہے، قرآن میں نہیں ملی، حدیث میں ملے، ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ہی درجہ۔ سوال یہ کہ اگر ہم یہ نہ مانیں تو پھر یہ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے، کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی دلیل؟ سوائے اس کے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں قرآن شریف کے کتاب اللہ ہونا، علاوہ اس کے کہ قرآن شریف کی اپنی کمالات اور خوبیاں ہیں، مگر وہ تو ایڈیشنل سپورٹنگ، جس کو کہنا چاہیے کہ وہ دلیلیں جو ہیں، لیکن اصل دلیل تو یہ محمد رسول اللہ نے اس کو کتاب اللہ کہا ہے، اصل تو دلیل یہ ہے۔ تو پہلے رسول کو رسول مانو، تب تو جب وہ کوئی چیز دے گا وہ کہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہم ایمان لے آئے، تو رسول کو پہلے ماننا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، دو چیزیں ہو گئی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں معاملے والے ہیں، تم میں سے معاملے والے ہیں، معلومات اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت، یہ دو تو ہو گئیں، لیکن یہ تیسری چیز ایک تیسری ہی ہے مستقلاً، اور وہ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو معاملے کے ذمہ دار ہیں، وہ کون ہے؟ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے حکام، خلفاء، بعض صحابہ کی رائے ہے علماء۔ مفسرین نے ان دونوں روایتوں کو، اقوال کو صحابہ کے جمع کر کے اور ٹھیک بات کہہ دی، اور دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ علم دیں گے، مسئلے کو واضح کریں گے، یہ واقعہ، یہ انسیڈنٹ ہے، اس میں شریعت کا منشا کیا ہے، وہ تو واضح کریں گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس طرح سے جو بات پیش آئی ہے، اگر وہ قرآن حکیم میں واضح موجود ہے، ختم، بات ختم ہو گئی، اس کے مطابق فیصلہ کر لو۔ قرآن میں نہیں ہے تو کہاں جائیں گے؟ حدیث میں، بات فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اگر قرآن اور حدیث میں دونوں میں نہ ملے تو کہاں جائیں گے؟ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں، قرآن اور حدیث کتنے بھی جامع ہو، لیکن سارے واقعات جو دنیا میں پیش آ سکتے ہیں، اس کا براہ راست حکم قرآن میں اور حدیث میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ کون یہ بتائے گا کہ پھر اس کا حکم کیا ہے؟ علماء بتائیں گے۔ اسی لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن بھیجتے ہوئے اور وہاں کی گورنری ان کو دیتے ہوئے، آپ جب ان کو رخصت کر رہے تھے، سیاف کر رہے تھے، تو حضرت معاذ سے پوچھا، اے معاذ، تمہارے سامنے معاملات پیش ہوں گے، کیا کرو گے؟ آخر رسول اللہ کے پروردہ تھے، وہاں سے اگر علم نہیں ملے گا صحیح تو کہاں سے ملے گا میاں؟ تو معاذ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں کتاب اللہ میں دیکھوں گا اس کا حکم۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تو معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں سنت رسول اللہ میں دیکھوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر تم کو سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں پھر ان دونوں میں غور کر کے اور قیاس کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے رسول اللہ کے رسول کو صحیح بات کی ہدایت دے دی۔ آپ نے تعریف فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جو مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے، سنت رسول اللہ نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آزاد، جو چاہے جو فیصلہ کر لے، یہ تو غلط ہوگا۔ اس میں قیاس کرنا ہے، منشأ شریعت کیا ہے، یہ منشأ شریعت کون دیکھے گا؟ جس نے ایک حدیث پڑھ لی اور ایک آیت پڑھ لی، یا ایک کتاب حدیث کی پڑھ لی؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ پورا قرآن جس کے سامنے ہو اور حدیث کا ذخیرہ جس کے سامنے ہو، وہ فیصلہ کرے گا۔ اسی واسطے صحابہ
بحیثیت صحابی ہونے کے افضل امت ہیں، لیکن خود صحابہ کے اندر بھی تو آپس میں فضیلت ہے. وہ فضیلت جو ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ہے. بعض لوگوں نے تو اس بنیاد پر فضیلت رکھی ہے کہ رسول اللہ کے رشتہ دار کون ہیں. بلا شبہ یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، کوئی شبہ نہیں، مگر سوال ہے مسائل شریعت کا. مسائل شریعت میں یا اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے افضلیت کی بنیاد کیا ہوگی؟ افضلیت کی بنیاد تو وہی ہونی چاہیے، اور جو ہوئی کہ جو احکام شریعت میں جن کو بصیرت سب سے زیادہ تھی انہی کو فضیلت ملی. اسی لیے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے اس مجمع میں کچھ ہی صحابہ وہ ہیں کہ جن کو فتوے دینے کا، جن کو حکم شریعت بتلانے کی اجازت تھی. سب کو تھوڑی تھی. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، بہت اہم بات ہے. یہ ہے تو چھوٹی سی مگر ہے بڑی اہم، اور وہ یہ کہ میں نے کہا وہ چند ہیں جن کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی، لیکن صحابہ چند نہیں ہیں جو حدیث کی روایت کرنے والے ہیں. حدیث کی روایت کرنے والے تو ہزاروں صحابہ ہیں. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ لیکن فتویٰ دینے کی اجازت صرف چند صحابہ کو ہے. کتابوں کے اندر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 15 سے 20 تک کی تعداد ہے جن کو فقہاء صحابہ کہا گیا ہے. ان میں خلفاء راشدین بھی ہیں، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، ان میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، ان میں عبداللہ ابن عامر بھی، ابن العاص بھی ہیں، اس میں معاذ ابن جبل بھی ہیں وغیرہ رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری. یہ حضرات فقہاء صحابہ کہلاتے تھے. تو ان کا درجہ بہت اونچا ہے صحابہ میں. وجہ کیا ہے؟ ذہن میں اسی بات کو رکھیے، پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ احکام شریعت میں ان کا علم بڑا سالڈ تھا. اور علم کے پختہ ہونے کی کیا بنیاد تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو زیادہ نصیب ہوئی، اور احکام ان کے سامنے زیادہ آئے، قرآن شریف ان کے سامنے زیادہ اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ان کے سامنے زیادہ آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حالت یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف جب حبشے سے واپس ہجرت کر گئے تھے، جب وہ مدینے آئے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رسول اللہ کے گھر میں اس کا آنا جانا زیادہ ہے. میں نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ آپ کی فیملی کا کوئی فرد ہے، لیکن وہ آپ کی فیملی کا فرد نہیں تھا. اور وہ کون؟ عبداللہ ابن مسعود، جو سفر میں ساتھ، جو حضر میں ساتھ، جو آپ کے ساتھ مکے سے لے کر مدینے تک کی زندگی میں رہا ہو، اور سفر میں بھی رہا اور حضر میں بھی رہا ہو. اس کے سامنے قرآن شریف کتنا نہ ہوگا، اس کے سامنے احادیث رسول کتنے نہ ہوں گی. تو یہ تھی بنیاد. اسی واسطے محدثین میں بھی علماء کہتے ہیں کہ فقہاء کا درجہ بہت اونچا ہے. کیوں ہے فقہاء کا درجہ بہت اونچا؟ اس واسطے کہ محدث تو اس کو نہیں کہتے جس کے سامنے ساری حدیثیں آ جائیں، اس کو نہیں کہتے محدث. محدث نے تو اگر 1,00,000 حدیثیں یاد کر لی حافظ حدیث ہو گیا. لیکن فقیہ جو ہے، فقہ کا امام مجتہد، وہ نہیں ہو سکتا امام جب تک کہ ذخیرہ حدیث اس کے سامنے نہ ہو. درجہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ وہ ساری حدیثوں کو چھان پچھوڑ کر کے، اور جب وہ کوئی مسئلہ نکالے گا. محدث کا کام یہ نہیں. محدث کا کام تو یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ بھئی یہ حدیث کس درجے کی ہے، روایت کرنے والا کس درجے کا ہے. اس کی سلیکشن کی بنیاد اور ہے. اس کو اس سے بھی بحث نہیں کہ میں نے کتنی حدیثیں میں نے کور کر لی، اس سے بھی کوئی بحث نہیں. لیکن فقیہ جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کا کام پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ذخیرہ حدیث پورا سامنے نہ آ جائے. فقہاء کا درجہ بہت اونچا ہے. تو اچھا جی صاحب ہو گیا جی، سامنے گھڑی نہیں ہونے کا نقصان ہے انشاءاللہ. آئندہ
وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 58 میں ہدایت تھی کہ امانتوں کو ان کے جو اہل ہیں ان تک پہنچاؤ، امانتیں صحیح طور پر ادا کرو، اور لوگوں کے درمیان جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. اس آیت پہ میں گزشتہ ہفتے اور اس سے پہلے ہفتے بھی تفصیل کے ساتھ کچھ عرض کیا تھا. ایک بات اس میں اسی آیت کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ میری اس تفصیل کا اور تقریر کا جو انداز تھا، اگرچہ اس سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر بھی میں صاف کر دوں. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ انتخاب، عوام جو ہیں وہ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں، تو جب صحیح لوگ آئیں گے تو پھر وہ صحیح فیصلہ کریں گے انصاف کے ساتھ. تو اس تقریر سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ادائے امانہ یعنی صحیح انتخاب، یہ عام پبلک کو اس کا حکم ہے، اور صحیح فیصلہ کرنا یہ ان عمراء کا اور حکام کو اس کا حکم ہے. تو ایک آیت کے اندر دو مختلف لوگوں کو یا دو مختلف طبقوں کو حکم دیا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس لیے میں اس کو صاف کر دوں کہ یہ دو مختلف حکم تو ہیں لیکن یہ دو مختلف طبقوں کو نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ادائے امانہ
اور حکم جو ہے فیصلہ انصاف کے ساتھ کرنا، اس کا حکم ہر ایک کو ہے۔ مثلاً پبلک جو ہے وہ پہلے تو یہ فیصلہ کرے گی کہ بھئی کس کو ہمیں منتخب کرنا ہے، اتنی تمیز تو ان کے اندر ہو، کوئی نہ کوئی ان کے پاس اسٹینڈرڈ ہو کسی کو سلیکٹ کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ فیصلہ وہ اپنی جگہ پر پہلے کریں، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں اور انتخاب اسی کا کریں جو اس کا مستحق ہے۔ دونوں حکم پبلک کے لیے ہو گئے۔ اسی طرح جب منتخب ہو جائیں حکام اور عمرا، خلیفہ، امیر، کوئی بھی کچھ بھی کہیے، ان کو بھی یہی دونوں حکم ہوں گے کہ امانت ادا کرو۔ وہ امانت کیسے ادا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب تمہارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے تو اب یہ حق آ گیا ہے عوام کا، پبلک کا، اس پبلک کے حق کے ادا کرنے میں کوتاہی مت کرنا، یہ تمہارے ذمہ امانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راتوں کی اندھیریوں میں بھی مدینہ منورہ میں گلیوں میں اور کبھی کبھی مدینہ منورہ سے باہر جنگلوں میں بیابان میں جا کر کے گشت کیا کرتے تھے، دیکھتے تھے لوگ کیا حال ہے، کہاں کسی طرح کی پریشانی ہے، گلیوں میں بھی دیکھتے تھے مدینے کی، اور باہر بھی جا کر کے کوئی قافلے آئے ہیں، باہر اگر قافلے ہیں ان پر کیا گزر رہی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ رات کی اندھیریوں میں یہ کام بھی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک رات جو دیکھا قافلہ ہے تو اس میں گھوم پھر رہے تھے، اب اندھیرے میں تو یوں پتہ نہیں کون کیا ہے، یہ عمر ابن الخطاب بھی گھوم رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا بچہ زمین پہ پڑا ہوا ہے، رو رہا ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک چولہا جلائے ہوئے ہے پتھر رکھ کر کے، جیسے جنگلوں میں ہوتا ہے، اور اس پر کوئی برتن بھی رکھا ہوا ہے جو پک رہا ہے، لیکن بچہ رو رہا ہے۔ تمہارے نے سوچا کوئی بات ہوگی، گھوم کر کے پھر دیکھا تو بچہ رو ہی رہا ہے، تو اب تمہارے سے کہاں رہا جائے، پوچھا جا کر اس عورت سے، یہ بچہ کہاں کو روتا ہے، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں کیا کرتی، بچہ رو رہا ہے تو میں کیا کروں، تمہارا کوئی کام نہیں کہ بچے کو چپ کرو، کہ میں کہاں سے چپ کروں گی، اس کو تو بھوک لگی، تو بھوک لگی تو کھلا دو نا اس کو۔ تو اس نے کہا ہوتا تو میں کھلا نہ دیتی، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کہنے لگے یہ تو میں کہہ رہی ہوں، تو یہ اب عمر جانے اس بات کو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ تو عمر بن الخطاب بتائے گا کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ اب حضرت عمر جو ہیں وہ گھوم گئے، اس لیے کہ اس کو تو یہ معلوم نہیں کہ یہ عمر بن الخطاب ہے، اس کو اتنا معلوم ہے کہ عمر بن الخطاب جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ بتائے گا میرے پاس کیوں نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ ہوتا تو بچے کو کھلا دیتی، بچہ اسی لیے رو رہا ہے کہ بھوکا ہے۔ تو عمر وہاں سے واپس آئے اور وہ بیت المال سے ایک ٹین بھرا اس کا تیل کا اور ایک بوری بھری آٹے کی اور جو سامان اپنا لے کے کندھے پہ اور چلے۔ ان کا غلام جو تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ساتھ رہا کرتا تھا، اس نے جو دیکھا اس نے کہا حضور کہاں چلے، کہ باہر جو ہے مدینے سے باہر ایک خیمہ پڑا ہوا ہے اور ایک عورت ہے اس کے پاس کھانے کو نہیں، بچہ رو رہا ہے، لے جاؤ۔ تو اس نے کہا پھر میں کہاں کے واسطے، مجھے دیجئے میں لے کے چلوں گا، آپ کہاں کو لے کے چلے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، تیری نہیں ہے، قیامت میں جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر سے تو نہیں جواب دے گا، عمر ہی جواب دے گا۔ یہ ہے وہ امانت کہ جب خلافت اور امارت دی گئی تو یہ امانت ہے، اس امانت کو تم کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو گے تو فیصلہ بھی انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ دو انسانوں کا جھگڑا ہے، تم وہاں اس چکر میں پڑ جاؤ کہ صاحب یہ کون ہے اور یہ کون ہے، یہ تمیز اگر تمہارے اندر آئی تو تم فیصلہ نہیں کر سکو گے، تم تو دونوں کو یکساں درجہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقدمہ تھا، ایک جھگڑا تھا یہودی سے، اور
زرہ جو تھی، لوہے کا لباس جو پہنتے ہیں، اس کا جھگڑا تھا. وہ کہتے تھے میرا، یہ کہتے تھے میرا. آخر مقدمہ پیش ہوا شریح قاضی کی عدالت میں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک فریق کی حیثیت ہے، حالانکہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور شریح قاضی جو ہیں وہ انہی کے بنائے ہوئے قاضی اور جج ہیں. اور یہ بھی میں بتلا دوں کہ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو سسٹم گورنمنٹ کا بنایا تھا، اس میں تمام صوبوں میں قاضی کا براہ راست خلیفۃ المسلمین سے تعلق ہوتا تھا. مقامی لوکل پالیٹکس سے اس کو اوپر رکھنا تھا، کیونکہ وہ شریعت کی روشنی میں فیصلہ کرے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اگر تعلق مقامی کمیونٹی سے اور وہاں کی گورنمنٹ سے کر دیا جائے تو یہ تو پریشر میں آ کر کے اور خدا جانے غلط سرد فیصلہ نہ کرے. لہذا قاضیوں کا تعلق براہ راست خلافت سے تھا. تو قاضی شریح کے یوں کہیے کہ عدالت میں مقدمہ. حضرت علی وہاں پہنچے تو قاضی شریح نے دیکھا خلیفہ آگے کھڑے ہو گئے. حضرت علی نے کہا کہ عدالت کی طرف سے یہ پہلی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ ایک فریق کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. قاضی کی نظر میں تو دونوں فریق ایک سے ہونے چاہیے. میں جب یہاں آیا ہوں تو خلیفہ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، یہاں میں آیا ہوں ایک فریق کی حیثیت سے. میرے لیے کھڑا ہونا یہ پہلی جو ہے خطا ہے قاضی صاحب کی. قاضی صاحب نے معذرت چاہی کہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اور بیٹھ گئے. اور علی اس یہودی کے برابر میں آگے کھڑے ہوئے. یہی جو ہے جگہ ہے فریقین کی کھڑے ہونے کی، میں بھی وہیں کھڑا ہوں گا. تو اب قاضی کو بھی الرٹ ہونا ہی تھا. تو جب سامنے کیس آیا تو قاضی نے کہا کہ آپ کی ہے یہ دعویٰ آپ کا ہے، تو پھر آپ کا گواہ کون ہے، وٹنس کون ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حسن اپنے بیٹے کو، کہ باپ کے حق میں بیٹے کی شہادت نہیں لی جاتی، وہ معتبر نہیں، کوئی اور گواہ ہے تو لاؤ. اب شریح بھی تو صحیح ہو گئے بالکل. اب کیونکہ اگر خلیفہ پہلے ہی وہ جو ہے ان کی باتیں کھل جاتی ہیں اور کہتے بہت شکریہ جزاک اللہ صاحب آپ نے جو ہے واقعی صحیح آدمی کو پہچانا ہے، تو شریح ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بےایمانی کر جاتے ہیں. لیکن خلیفہ کی اس انداز نے ہی، یہ مطلب نہیں کہ شریح امانت دار نہیں تھے، شریح بڑے علماء میں تھے، فقہاء میں تھے، محدثین میں تھے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت نے قاضی کو موقع ہی نہیں دیا بگڑنے کا، اور تھوڑا سی اگر لفظ بھی ہوئی تو وہ بھی صحیح ہو گئی. تو یہ ہے فیصلہ کرنا انصاف کے ساتھ کہ قاضی شریح نے کہا کہ اب تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ زرہ آپ کی نہیں ہے، یہودی کی ہے. اور وہ یہ زرہ حضرت علی کی تھی حقیقتاً. لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا گواہ نہیں تھا کہ جو عدالت جس کو تسلیم کر لے شریعت کی روشنی میں، تو فیصلہ ان کے خلاف گیا. یہودی جو ہے وہ سمجھ گیا، اس نے تو یہی بات تھی. اس نے کہا کہ اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ زرہ میری نہیں بلکہ علی کی ہے، لہٰذا میں انہیں کو دیتا ہوں. یہ فیصلہ کورٹ میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن حقیقتاً یہی نہیں کی. تو فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، من و تو کا فرق اس میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات آپ یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں بین الناس فرمایا، بین المومنین نہیں فرمایا. کہ فیصلہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر فیصلہ تو انصاف کے ساتھ ہے، اور جب غیر مسلم کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں مسلمان اور غیر مسلمان کی تمیز لے کر کریں. ایسا نہیں، لوگوں کے درمیان. اب لوگ چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے غیر مسلمان ہو، اگر ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہے، جب تک جھگڑے کی اس حد تک ہے تب تک یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے یہودی اور کون ہے مسلمان اور کون ہے عیسائی اور کون ہے ہندو. جو حق اور انصاف ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہاں اگر یہ جھگڑا اپنے اس حد سے آگے بڑھ کر کے وہ رنگ اختیار کر لے کہ مسلمان اور غیر مسلمان کا، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ بات نہیں رہتی کہ صاحب یہ حق کس کا ہے. پھر تو ایک گروپ بن گیا. کس بنیاد پر گروپ بن گیا کہ صاحب یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، لہذا ہم سب جو ہیں غیر مسلمان کی تائید کریں گے. یا مسلمان گروپ بنا لیں کہ صاحب چونکہ ایک مسلمان کا مسئلہ ہے، قطع نظر اس کے کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم مسلمان کا ساتھ دیں گے.
تو اگر یہ صورت پیدا ہو جائے کہ صاحب غیر مسلم کسی غیر مسلم کی اگر حمایت پر اس لیے کھڑے ہو جائیں کہ مسلمان کے خلاف ہے، تو پھر یقیناً پھر مسئلہ دوسرا ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے کہا کہ پھر اس صورت میں جو ہے چونکہ جھگڑے کی نوعیت بدل گئی ہے، اب وہ مسئلہ جھگڑا اپنے لمٹ میں نہیں رہا ہے، لہذا اب اس کو دوسرے طریقے پر دیکھا جائے گا، اور انہوں نے شرارتیں کی ہوئی ہیں تو پھر جج کو یہ بھی سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ دوبارہ یہ آیت میں نے کہا اس لحاظ سے بڑی اہم تھی، اسی لیے فرمایا تھا کہ اللہ تم کو اس بات کی بہترین نصیحت کرتا ہے۔ اس دوسری آیت میں جو جس میں نے کہا تھا کہ کچھ مسائل میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بتاؤں گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو اور اولو الامر کی جو تم میں سے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے اطیعوا کا لفظ لائیں اور رسول کی اطاعت کے لیے بھی مستقلاً اطیعوا کا لفظ لائیں۔ یاد ہے میں نے گزشتہ ہفتے ہی بحث کی تھی، جبکہ کہیں کہیں اطیعوا اللہ اور رسول کا لفظ ہے، ایک ہی مرتبہ اطیعوا کا لفظ لا کر اللہ اور اس کو رسول دونوں کے لیے ایک ہی مرتبہ اطیعوا کا لفظ لائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہاں لائیں اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطیعوا کا لفظ دو مرتبہ۔ اس کی وجہ میں نے پچھلے ہفتے بتلا دی تھی، لیکن وقت ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے آئیے وَأُولِي الْأَمْرِ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ کے بارے میں نے یہ بتایا تھا کہ اولو الامر کے بارے میں صحابہ میں دو رائے ہیں۔ اولو الامر کون ہیں، معاملات کے ذمہ دار کون ہیں؟ ایک رائے یہ ہے کہ حکام اور خلفاء ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ علماء اور فقہاء ہیں، اور میں نے دونوں کو جمع کر کے یہ بات کہی تھی کہ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس زمانے میں یہ بات کہی جا رہی تھی اس زمانے میں یہ رائے دو مختلف اس لیے مانی گئی تھی کہ اس زمانے میں جو خلفاء تھے وہ علماء بھی تھے، سمجھ آیا؟ اس واسطے مسئلہ صاف تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو امراء ہیں ضروری نہیں کہ وہ فقہاء بھی ہوں، وہ علماء بھی ہوں، تو انتظامی صلاحیت کے بنیاد پر، تقوی کے بنیاد پر، دیانت کے بنیاد پر ان کا انتخاب ہو گیا۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دیانتدار ہو وہ عالم بھی ہو، جو انتظامی صلاحیت والا ہو وہ عالم بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، فقیہ بھی ہو۔ لہذا اس صورت میں فقہاء ان کی اطاعت ہوگی اس حد تک کہ وہ فیصلہ کیا دے رہے ہیں، شریعت کے روشنی میں مسئلہ کیا بتلا رہے ہیں، اور امراء کی اطاعت ہوگی اس حد تک کہ وہ علماء کے بتلائے ہوئے قاعدے اور قانون کا امپلیمنٹ کریں تو پھر اطاعت امراء کی ہوگی۔ یہ ہے ان دونوں رائے کو جمع کرنے کی صورت۔ اچھا صاحب، اولو الامر جو ہیں وہ چونکہ مستقل بذات مطاع نہیں ہے، مطاع اس کو کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جاتی، مستقل بذات نہیں ہے، بلکہ ایک کنڈیشن ہے ان کے ساتھ، شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت اسی حد تک ہوگی جب تک کہ ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ آج ہم یوں کہیں کہ ان کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ کی اطاعت ظاہر قرآن کی اطاعت سے ہوگی، رسول اللہ کی اطاعت آج حدیث کو فالو کر کے ہوگی۔ تو قرآن اور حدیث کے دائرے میں جب امراء کی اور علماء کا فتویٰ اور امراء کا فیصلہ ہوگا تبھی اطاعت ہوگی۔ اگر علماء کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، اگر امراء کا حکم جو ہے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے، تب اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی کے کر کے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک شرط ہے اس آیت میں، اسی واسطے کیا بات ہے آپ دیکھیں، آیت پر نظر کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہاں لفظ اطیعوا لائیں، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پھر لائے واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ دونوں اطاعتیں الگ الگ مستقل بالذات ہیں، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ کے لیے اطیعوا کا لفظ نہیں لائے ہیں، بل سمجھ میں آیا نہیں، وَأُولِي الْأَمْرِ سے پہلے لفظ اطیعوا نہیں ہے، اگر وہاں بھی لفظ اطیعوا آ جاتا تو اولو الامر کی اطاعت بھی مستقل بالذات ہو جاتی،
وہاں اطیعوا نہیں لائے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اولو الامر جو ہے ان کی اطاعت اس کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا اصل اطاعت اللہ کی ہے، اصل اطاعت رسول کی ہے، لیکن اولو الامر کی اطاعت ان دونوں اطاعتوں کے نیچے رکھ کر ہے. یہ ہے اس آیت کا مطلب. تو اس سے جن صحابہ نے علماء کے معنی لیے اولو الامر کے، اور میں نے بتلا دیا کہ وہ آج بھی باقی ہیں، اسی سے یہ بات بھی نکلی کہ جیسے امیر کی اطاعت کرنی واجب ہے، اس کی اطاعت کے خلاف اگر کسی نے کیا گنہگار ہے، اسی طرح سے فقہا اور جو اس مقام پر ہیں کہ جو وہ اجتہاد کر سکیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ فیصلہ دے سکیں. ظاہر ہے کہ ان کا فیصلے گا جبھی تو دیکھا ان کے فیصلے کی ویلیو اسی وجہ سے ہے کہ قرآن میں وہ حکم صاف نہیں مل رہا ہے، حدیث کے اندر وہ حکم صاف نہیں مل رہا ہے. تبھی تو فقہا اور علماء سے پوچھا جائے گا کہ آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں، مسئلہ کیا ہے. تو ان معاملات میں ان فقہا کی بات ماننا بھی واجب ہے، اس لیے کہ اطیعوا کا لفظ ہے، اطاعت کرنی ہے تو بات مانی جائے گی. مگر یہ بات سن لیجئے کہ میں نے ایک لفظ کہا کہ جو اس مقام پر ہیں یعنی اس کے اہل ہیں، اسی واسطے ائمہ مجتہدین ان میں سے ایک ایک امام اس مقام پر ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی. لیکن اگر اس مقام پر نہ ہو، علماء ہیں فقہا ہیں مگر اس مقام اجتہاد پر نہیں ہے، جو اس کی کنڈیشن ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو پھر اس صورت میں یہ نہیں کہ ہر مولوی صاحب کی بات ماننی واجب ہو جائے گی، نہیں، بلکہ پھر اس صورت میں اگر مسائل قدیم ہیں یعنی ہیں کہ ان کے احکام کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، چونکہ یہ تو صرف خبر دینے والا ہے، کتاب اٹھا کر دیکھ لو، حوالہ بھی دے دے گا کہ فلاں کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس نے خود اجتہاد نہیں کیا ہے. مفتی اور مجتہد کے اندر فرق ہے. مفتی فتویٰ دیتا ہے، کیا مطلب جو مجتہدین گزر چکے ہیں ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے، ان کے قول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے صرف اس کی خبر دے رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح سے ہے. لیکن مجتہد اجتہاد کرتا ہے کہ وہ جو واقعات نئے پیش آئے ہیں جن کا حکم نہ قرآن میں واضح ہے نہ حدیث کے اندر واضح ہے نہ مثلا پچھلے مجتہدین کے اجتہاد میں واضح ہے، تو آج اس مجتہد کو اجتہاد کرنا ہے. اگر اس مقام پر وہ ہے کوئی شخص تو اس کی اطاعت واجب ہے. اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کنڈیشن نہیں پائے جاتے ہیں، تو پھر ہر مولوی صاحب کو اس کا مقام نہیں مل سکتا، یہ ہر عالم کو کہ وہ کچھ کہہ دے اور لوگ سب کے ساتھ جو ہے گردن جھکا دیں. بلکہ اس صورت میں ایک اچھی خاصی تعداد فقہا کی جمع ہو کر کے، جمع ہونے کا مطلب یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی ایک کمرے میں بند کر دیں، جمع ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اس پر اتفاق کر کے اور ایک فیصلہ دیں، تب اس فیصلے کا ماننا پوری امت کے ذمہ واجب ہو جائے گا. یہ ہے جس کو آپ چاہیں تو اطاعت کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا وہ لے لیں، چاہے تو آپ تقلید کا لفظ استعمال کر لیں کہ جو فقہ کے میدان میں استعمال ہوتا ہے، لیکن راستہ تو یہی ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس وہ کہاں سے علم ہوگا کہ وہ براہ راست قرآن سے اور حدیث سے مسائل نکالے گا، بلکہ اتنی مہارت پیدا ہو جائے گی کہ اگر قرآن پاک کے اندر حدیث کے اندر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہے تو وہ خود اس میں اتنی مہارت ہے کہ شاید اس میں غور و فکر کر کے اور مزاج شریعت کو پہچان کر کے اور وہ فیصلہ دے دے. ہر شخص تو یہ نہیں کر سکتا. اگر ہر شخص بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا اور ہر شخص جو ہے وہ روڈ کے پلان نہیں بنا سکتا اور بلڈنگ کے پلان نہیں بنا سکتا، تو ہر شخص جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسائل بھی نہیں نکال سکتا. اطاعت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، ماہرین کی اطاعت. مگر میں نے کہا ماہرین کی جو کنڈیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، قانون کے جاننے والے، ملکی قانون جو ہے اس کے جاننے والا ہونا الگ بات ہے، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جج بننا وہ اور چیز ہے. اس سے آگے اگر قانون ساز کمیٹی بنائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو قانون بناتی ہے یا بنے ہوئے قانون کے اندر امینڈمنٹ کرتی ہے، وہ اور چیز ہے. ہر ایک میں فرق ہے. کسی نے جا کر قانون پڑھ لیا تو وہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے قانون میں ترمیم بھی کر کے اور کہ بھائی میں بھی چونکہ قانون پڑھ چکا ہوں لہذا میری رائے اس قانون میں یہ ہے. کون مانے گا؟ سپریم کورٹ کا جج جب کوئی فیصلہ دیتا ہے، کوئی رولنگ دیتا ہے، تو ماتحت عدالتوں میں وہ نظیر بنتی ہے. یہ اطاعت ہے، اس کا نام تقلید ہے.
سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ اس مقام پر ہیں، اس مقام پر جب پہنچ گئے تو پھر ان کی رولنگ جو ہے وہ قانون کا درجہ اختیار کر لیتی، مستقل ایک قانون بن جاتا. یہ ایک طبعی اور نیچرل نظام ہے، سسٹم ہے، جو ظاہر ہے کہ ہر جگہ وہ اپلائی ہوتا ہے. تو اس سے اولو الامر سے یہ مسئلہ نکلا کہ ان کی اطاعت ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آپس کے اندر اگر تمہارے کسی معاملے میں اختلاف ہو، اختلاف ہے کہ بھئی اس میں حکم کیا ہے، بھئی نماز تو 5 ہیں، اس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جن معاملات میں سمجھنے کے اندر اختلاف ہو جائے تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم اس معاملے کو لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو، یعنی یہ کہ کسی اور سے فیصلہ کرانے بیٹھ جاؤ یا یوں سوچو کہ چلو بھائی قرآن میں اب کہیں کو جانا، قرآن شریف میں کہیں کو جانا، حدیث میں اور بھی تو دنیا میں نظام ہے، دنیا میں اور بھی تو عقل مند ہیں، لہذا ان سے فیصلے کرا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک مومن کی شان کے خلاف ہے وہ مومن جس کو آخرت کا حاضری کا فکر اور احساس ہے، وہ کبھی بھی اپنے کو آزاد نہیں سمجھے گا، ہر معاملے کے اندر قرآن اور حدیث ہی کو دیکھنے کی کوشش کرے گا. افسوس یہ کہ یہ جس چیز کا قرآن حکم دے رہا ہے آج اسی کو کیا کہتے ہیں، اسے وہ فنڈامنٹلزم، فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، ہر چیز میں قرآن دیکھتے ہیں، ہر چیز میں حدیث دیکھتے ہیں، حالانکہ اسی کا